میں مختصراً عرض کروں گا کہ یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، اور دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں 400 ڈرون حملے ہم نے اپنے ایک مسلم برادر ملک کے خلاف کیے ہیں۔ اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے۔ یہ اتنی تعداد ہے کہ جو 1948، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ کے شہداء کو ملا کر یہ اس سے زیادہ ہے۔ اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں 140 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہمیں ملے کتنے؟ 10-12 ارب ڈالر۔ ہم نے اپنے ملک کا، اپنے عوام کا، امریکہ کے لیے 140 ارب ڈالر کا نقصان کیا۔ سوشل فیبرک پاکستان کا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا مسٹر چیئرمین۔ اب میں جو حملہ ہوا ہے چند دن پہلے افغانستان میں، ڈرون حملہ، میں اس حوالے سے مختصراً حکومت سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مختصراً سر، مختصراً۔ بالکل، میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت وقت بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریکلی پاکستانی قوم کو اس ایوان سے ان سوالات کا جواب دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہو رہا تھا اس سے 2 دن پہلے وزیر ہوابازی سعد رفیق صاحب کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ایئر سپیس کے لیے، بہت زیادہ پریشر ہے ایئر سپیس کے لیے۔ ایک تو ہمیں اس کی وضاحت کی جائے کہ پاکستان کے اوپر ایئر سپیس لینے کے لیے کس کا پریشر تھے اور کس کا پریشر تھا، کس کا پریشر ہے۔ وفاقی حکومت اور وزیر ہوابازی اس کی وضاحت کریں۔ پھر مسٹر چیئرمین، یہ جو معاہدہ ہوا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا IMF کی قسط کے ساتھ اس ڈرون حملے کا کوئی تعلق ہے؟ کیا IMF کی قسط کے ساتھ، IMF کی قرض کے ساتھ، IMF کے معاہدے کے ساتھ اس ڈرون حملے کا کوئی تعلق ہے؟ کیا IMF کی قرض ہماری آرم ٹویسٹنگ کے لیے، ہماری غلامی کے لیے، امریکہ کے سامنے ہمیں جھکانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، ہمیں اس سوال کا بھی جواب چاہیے، کیا پاکستان کے ہوائی اڈے استعمال کیے گئے؟ کیا یہ ڈرون، امریکی ڈرون جس نے کابل کے اندر حملہ کیا، یہ پاکستانی ہوائی اڈے سے اڑا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب چاہیے۔ اور ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ آپ نے جو خلیجی ممالک سے امریکہ کے لیے بلوچستان کے راستے ایئر بولیوارڈ دیا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نان ملٹری پرپس کے لیے، سیویلین پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں خود کبھی کبھی حکومت اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کہتے ہیں کہ باوجود معاہدے کے امریکہ اسے نان ملٹری کے بجائے ملٹری پرپس کے لیے بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، کہ کیا وہ اس ایئر بولیوارڈ کے ذریعے سے یہ ڈرون خلیجی ممالک سے افغانستان گیا ہے؟ کیا ہمارا ایئر سپیس استعمال ہوا ہے؟ مسٹر چیئرمین، پاکستانی قوم امریکی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستانی قوم امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند ڈالروں کے عوض پاکستان کی مٹی کا سودا، پاکستان کی ہوائی ایئر سپیس کا سودا، اور پاکستان کو اپنے برادر ملک کے خلاف استعمال کرنے کا سودا پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع کو آنا چاہیے، وزیر خارجہ کو آنا چاہیے، وزیر اعظم کو آنا چاہیے، اور قوم کو ان سوالوں کا پارلیمنٹ کے فلور پر جواب ملنا چاہیے۔ پاکستان غلام نہیں رہنا چاہتا، پاکستان امریکہ کی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ کی غلامی کے اندر پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کے آرم فورسز کے جوان شہید ہو گئے، پاکستان کی سیویلین شہید ہو گئے، ہمارے مساجد، ہمارے مدرسے، ہمارے بازار اس کی وجہ سے دہشت گردی کے مراکز بن گئے۔ ایک منٹ کا مطلب چیئرمین، حکومت ان سوالوں کا جواب دے اور پارلیمنٹ کے فلور پر اپنی پوزیشن واضح کرے۔